डालूं क्योंकि म्यूजिक के थ्रू ये सब आ रहा है. वाई म्यूजिक? اس میں یہ بتائیں کہ خاص قسم کا میوزک ہوتا ہے یا جو ہمارے یہاں بھی چھوٹا موٹا میوزک چل رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں جو سب سے فیمس میوزک ہے نا ریپ ہپ ہاپ, وہ تو ریپرز کھلے عام کہتے ہیں کہ ہم سیٹن ورشپر ہی ہیں اور ہم وی ہیو سولڈ آور سولز ٹو دی ڈیول. ان کی سمبولزم بھی آ رہی ہے. پاپ کو بھی آپ لے لیں, میڈونا ٹو بگن ود, ویری فیمس کانیے ویسٹ, نیمرولوجسٹ ہے وہ, بہت فیمس, بیونسے. اور ایک بات بھی میوزک کے اندر خاص طور پہ ہے, لیکن مثلا مثال کے طور پہ کلاسیکل میوزک ہو گیا, آرکیسٹرل میوزک ہو گیا, ان کے اندر شاید یہ چیزیں کم ہیں بنسبتاً. وہ ہو سکتا ہے کم ہو. دیکھیں احمد بھائی, ایک بھی مسکنسیپشن ہماری سوسائٹی میں نا, وین دا نیم آف میجک کمز ان آور مائنڈ, وی تھنک کہ میجک از تھنگس فلائنگ and strange things happening. That is not just magic. Magic numerology بھی ہے. Numerology ایک branch of magic ہے, fortune telling ایک branch of magic ہے, اور پھر یہ جو یہ لوگ سمبلزم ایک برانچ آف میجک ہے, اور مائنڈ کنٹرول ایک برانچ آف میجک ہے. کچھ خاص فریکوینسی کی بیٹس ہوتی ہیں میوزک میں جس سے آپ اگلے کا مائنڈ کنٹرول جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ اینٹ شرمر, اس کی 2012 کی پوری ریسرچ ہے, سائیکالوجسٹ ہے یہ بھی, اور اس نے بھی ثابت کیا کہ میوزک جتنا ہماری پرسیپشن کو چینج کرتا ہے اتنا کوئی اور چیز, کوئی اور ڈرگ نہیں کرتی. یعنی اتنا یہ خطرناک ہے اور اتنا یہ ہارمفل ہے. اور اس نے کہا کہ ڈیلیما یہ ہے کہ پیپل ڈونٹ ایون نو کہ اس کا اتنا وہ افیکٹ ہے. اب اس کو پازیٹیو بھی کچھ لوگ لیتے ہیں کہ نہیں, پھر پازیٹیو بھی تو کر سکتے ہیں, لیکن مائی کوسچن از کہ جو کرنٹ میوزک ہے اس میں پازیٹیو چیز کتنی ہے. اینڈ وائی آر یو الاؤنگ سم ون ٹو کنٹرول یور مائنڈ اینی وے؟ دیٹس دی کوسچن نا. آپ کیوں کسی کو یہ کنٹرول دے رہے ہو کہ وہ تھرو بیٹس اینڈ میوزک اینڈ فریکوینسیز ایگزیکٹلی آپ کے مائنڈ پہ کنٹرول کر سکتے. یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ کامن ہے. کسی بھی قسم کا میوزک ہے اور کوئی مطلب یو ڈونٹ ہیو ٹو بی این ایکسپرٹ ٹو فیل دیز تھنگز اور ایکسپیرینس دیز تھنگز. اگر کوئی کامن بندہ بھی ہے, جب بھی آپ میوزک سنتے ہیں, واٹ یو ایکسپیرینس؟ یو ایکسپیرینس کہ آپ کسی اور فینٹیسی ورلڈ میں ہو. ٹھیک ہے, بڑی بیسک سی بات ہے برو کہ ہمارا لمبک سسٹم جو ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے, اس کو دیکھا گیا ہے ہمارا اسکین سے کہ لمبک سسٹم کتنا ایکٹیو ہوتا ہے جب بندہ میوزک جو ہے وہ سن رہا ہوتا ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ پیور یہ ایموشنز کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے میوزک, اور آپ کو پتہ نہیں کہاں سے. لوگ کہتے ہیں یہ بھوت بنگلہ ہے, بیکاز آئی ہیڈ پکچرز آف آل آف دیز دی کائنڈ آف میوزک آئی یوزڈ ٹو لسن ٹو. اس میں یہی آئرن میڈن اور یہ جتنے بھی آپ کے ہیوی میٹل بینڈز ہیں, ان کے جتنے بھی پوسٹرز تھے وہ سارا کچھ ایسا ہی تھا. اینڈ آپ کو نا اس وہ لائف اسٹائل بڑا you kind of try to identify with that because it's talking about rebellion. یعنی ہمیں نا ریبیلین بڑا کول لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ایز اے ٹین ایجر یو تھنکنگ کہ یار آپ کے پیرنٹس جو ہے نا وہ شاید ان کو کچھ پتا نہیں اور آپ کے اوپر پتہ نہیں دنیا کا علم آ گیا, اور آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی چیز مجھے ریبیلین کی طرف لے کے جاتی ہے نا that's cool and hip and all of that. تو پنک راک جس کو ہم کہتے ہیں, it's a total ideology of rebellion. کہ ہم نے بال بھی جو ہے نا بیچ میں سے رکھنے, تم کہتے ہو سائڈ سے مانگ نکالی, ہم سائڈ کی مانگ ہی نہیں ہے, سائڈوں سے شیو ہے, بیچ میں ہم نے بال رکھنے ہیں, اور اس کو پھر ہم کلر کر دیں گے, پینٹ پھاڑ دیں گے. پھٹی ہوئی پینٹوں کا کہاں سے کانسیپٹ آیا؟ یہ پنک راکرز کی طرف سے ہے. سو آل اوور چینیں پہننا, زنجیریں, آل آف دیٹ اسٹریٹ کائنڈ آف ویئر جو تھا. اور پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہو گوتھ کلچر کہاں سے کریٹ ہوا, ایموز کیسے کریٹ ہوا ہے, always being in a state of depression, anxiety, and you have all of the, مطلب ابھی تو یعنی مجھے کافی عرصہ ہو گیا میوزک کو چھوڑے ہوئے, بٹ there was a time in my life کہ میں بندے کی شکل دیکھ کے پہچان دیتا تھا کہ یہ کس قسم کی میوزک سنتا ہوگا, بیکاز جو قسم کی میوزک آپ سنتے ہو نا آپ کی پرسنالٹی پہ وہ جھلک رہا ہوتا ہے. ڈفرنٹ کائنڈ آف میوزک کا ایک خاص تاثیر ہوتی ہے لوگوں کو. I mean if you're feeling happy, there can be music that can intensify your happiness. یعنی اس کو وہ جو ہے نا ایگزیجریٹ کر دے گی, ہائپربلائز کر دے گی. اگر آپ سیڈ فیل کر رہے ہو, آپ اداس غزلیں سننا شروع کرتے ہو, آپ مزید ڈپریس ہو جاتے ہو, اینڈ یو انجوائے دیٹ مزید ڈپریشن. آپ اپنی سیلف پٹی میں والو کر رہے ہو. اینڈ دین if you have anger and rebellion, then this heavy metal music is going to fit right in, because it's going to talk about going against everything else. جس طرح ابھی بتایا تھا احمد بھائی نے, going against religion, going against your parents, going against society وغیرہ وغیرہ. وہ ایک لحاظ سے وہ ساؤنڈ بھی نا کمپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہے میسج کو. تو ہیوی میٹل ہے تو اس کی ایک ساؤنڈ بھی ایک قسم کی اینگری ریج والی ہے, اینگری ریج. اب ایک اور ژانرا ہے میٹل کے اندر ہی جس کو یہ کہتے ہیں ڈوم میٹل. ڈیتھ میٹل بھی ہے. ڈیتھ میٹل کے بعد ڈوم میٹل کے اندر ٹیمپوز کو بہت زیادہ سلو ڈاؤن کر دیا گیا. وہی ڈسٹورٹڈ گٹار ہے, وہی ڈرم کا اسنیئر ساؤنڈ, سب کچھ وہی ہے, لیکن انہوں نے ٹیمپو بہت سلو کر دیا. اور ان کا ایک گانا جو ہے نا وہ 26 منٹ کا 30 منٹ کا ہوتا ہے, اور بہت سلو ٹیمپو ہے, اور وہ ٹیمپو بہت دیر تک مینٹین کرتا رہتا ہے, 3-4 منٹ, پھر تھوڑی دیر بعد وہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. اس سے جو ہے نا وہ ڈپریشن اور وہ ایز اف یو آر فالنگ انٹو اے باٹم لیس پٹ, اس طرح کی فیلنگ آتی ہے. تو یہ ساری جو یہ فیلنگز ہے نا, ان کو میوزک کمپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں ہم بھی جب
کوئی اشتہار دیکھتے ہیں جس کے ساتھ کوئی میوزک ہوتا ہے, وہ ایک پاور دیتا ہے میسج کو. تو میوزک ایز اے میڈیم یوز کیا جاتا ہے ٹو انفلوئنس, ٹو چینج. اب اس کے اندر آپ میسج کس قسم کا ڈالتے ہو ہمارے سامنے. اچھا میں آپ کو ایک اسٹریٹ اوے بات بتاتا ہوں. آپ مجھے یاد ہے جب میں اس انڈسٹری کے ساتھ اٹیچ تھا بہت زیادہ, تو آٹومیٹک, اور آئی تھنک جس کسی نے بھی زندگی میں میوزک سنا ہے وہ اس سے اگری کر سکتا ہے کہ اگر آپ کسی ہائی ٹیمپو کائنڈ آف میوزک سن رہے ہیں نا, اینڈ اف یو ڈرائیونگ اے وہیکل, آٹومیٹکلی آپ کی اسپیڈ تیز ہو جاتی ہے. یس اور نو؟ ہوتا ہے نا. آپ اگر ہیوی میٹل اور فاسٹ پیس میوزک سن رہے ہیں نا, آٹومیٹکلی آپ کی گاڑی کی اسپیڈ تیز ہو جائے گی. حالانکہ یو ڈڈ ناٹ انٹینڈ کہ میں نے آج تیز گاڑی چلانی ہے, لیکن آٹومیٹکلی اس کا اثر ہو رہا ہے اور اس کا ایکشن پہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہو رہا ہے. آپ جم میں جو ہے نا قوالی نہیں سنیں گے جم, بالکل, یا پنکج اداس کی غزلیں نہیں شروع کر دیں گے جم کے اندر, آپ کا سارا ٹیمپو ٹوٹ جانا. اسی لیے وہ کہتے ہیں جی کوئی فاسٹ سا میوزک لگاؤ جم کے اندر, الگ سے کیٹیگری زیادہ بن گئی ہے. اچھا ایک چیز مجھے لگ رہا ہے, آپ دیکھیں یہاں سے ہم ٹرانزیشن کرتے ہیں ٹو سم تھنگ ایلس. CIA نے باقاعدہ ایکسپیریمنٹس کیے ہیں اس کے اوپر, سکسیسفل ایکسپیریمنٹس ان ٹرائنگ ٹو آلٹر پیپلز تھنکنگ, alter people's behavior, and even to the point کہ they got people to do things that they didn't want to do based upon something جو کہ ان کے ساتھ کی گئی ہے. Welcome to Project MK Ultra, ٹھیک ہے, جس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن بھی مل جائے گی. اب تو وہ ان کی کائنڈ آف ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس میں بھی آ گیا, بٹ آئی اسٹل بلیو کہ ابھی بھی بہت ساری چیزیں جو انہوں نے چھپائی ہے, بیکاز جب وہ ڈی کلاسیفائی بھی کرتے ہیں نا تو وہ ٹوٹلی ڈی کلاسیفائی نہیں کرتے, وہ تب کرتے ہیں when the cat's already out of the bag and they have to kind of say something because otherwise people are on their case. تو پھر وہ کچھ نہ کچھ بتا دیتے ہیں, بٹ دین پھر بھی وہ بہت چیزیں withhold کرتے ہیں. سو اس کے بارے میں احمد بھائی کیا آپ کہنا چاہیں گے پروجیکٹ MK Ultra کے بارے میں, اینڈ how much is it a reality and how much of it is just myth and fiction? دیکھیں آئی تھنک یہ تو اب کافی پاپولرائز ہو گیا ہے, کافی زیادہ لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اس کے اوپر, MK Ultra کے اوپر. یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ ایک CIA کا پروجیکٹ تھا جس میں انہوں نے مائنڈ کنٹرول ٹیکنیکس یوز کی, ڈارک سائیکالوجی بھی کہتے ہیں, ڈرگز کو یوز کیا, LSD وغیرہ کو یوز کیا. کچھ لوگ جو ہیں وہ مینسن مرڈرز کو بھی اس کے ساتھ وہ جوڑتے ہیں کہ مینسن بھی جو تھا چارلز مینسن, اس کو بھی انہوں نے ایز اے وہ یوز ایک سبجیکٹ گینی پگ کے طور پہ, ایکسپیریمنٹل سبجیکٹ کے طور پہ یوز کیا تھا, اور پھر اس نے یہ مرڈرز کیے. وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتا تھا کہ اس کو کوئی الہام ہوتا ہے یا کوئی ڈیول اس سے باتیں کر رہا ہے. تو یہ تو بہت ویل ڈاکیومنٹڈ ہے, اور اس پہ کتابیں بھی باقاعدہ لکھی گئی ہیں, تو کوئی بھی چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے ان چیزوں کو. اور اس کے اندر کچھ جو ہیں ہارڈ فیکٹس ہیں جن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ہاں باقی کسی چیز کے اگر آپ نے اوپر اسکیپٹیکل ہونا تو وہ انسان کا اپنا ذہن ہے, لیکن جو ہارڈ فیکٹس ہیں کہ CIA نے یہ پروگرام یوز کیا اور اس کے کچھ نتائج نکلے وہ تو کلیئر ہے. اچھا اس میں ایک میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے یہ بھی یہاں پہ بھی انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا جہاں پہ they got a woman to attempt to shoot another woman. Obviously وہ گن لوڈڈ نہیں تھی, بٹ انہوں نے یہاں تک کر دیا and she actually shot the other woman. مطلب کہ basically وہ she pulled the trigger. And they did it just by using some kind of sound frequencies and کچھ drug اس کے اندر جو ہے induced تھا and made her do certain things. اور وہ جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے جب یہ کام کرتے تھے ہمیں پتا تھا ہم کر رہے ہیں, بٹ it was کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. ہاں as if we were compelled to do it, you know. تو یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ جو سائیکولوجیکل ریسرچز ہیں وہ تو یہاں تک بھی گئی ہوئی ہیں. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں CIA and so on, یہ کیا اپنی جو ٹریڈ سیکرٹس ہیں کوٹ ان کوٹ ان کو ڈسکلوز کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے؟ وہ ابھی اگر صرف یہ چیزیں ہمیں پتہ چلیں کہ جی پروجیکٹ MK Ultra آؤٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بہت ساری اور چیزیں ہیں جو ابھی چھپی ہوئی ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی کلو نہیں ہے. اینڈ a lot of this stuff جو ہم جس کی آج بات کر رہے ہیں, ہم نے یہ تو اسٹیبلش کر دیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسکلی ایک ٹائپ آف پاور ڈائنامکس بھی ہیں اس میں. A person who wants to have control over other people, a person who desires power.